بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو دنیا میں ہمارے اوپر ابھی قابض ہیں، کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں میڈیا ان کے ہاتھ میں، اکنامک پاور ان کے ہاتھ میں، اور اکنامک پاور کیسے ہاتھ میں ہے؟ جتنے بھی آپ کی میڈیسنز ہیں یہ ساری ان کے ہاتھ میں ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ چائنیز میڈیسن تھی، اسلامک حکمت تھی، بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ خود جرمن میں ہومیوپیتھک ان کا ایک علم ہے، وہاں پہ وہ ہوتا تھا، لیکن انہوں نے پوری دنیا پہ جیسے ہم ایلوپیتھک میڈیسن کہتے ہیں سب پر حاوی ہو گئے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر بیچارہ اتنے سال پڑھتا ہے، سارا علم حاصل کرنے کے بعد بھی یہ ڈاکٹر دوائی کا محتاج ہوتا ہے۔ یعنی آپ ایک حکیم کو جنگل میں بٹھا دیں اور ایک ڈاکٹر جو MBBS ہے اس کو جنگل میں بٹھا دیں، یہ ڈاکٹر کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس میڈیسن نہیں ہے۔ میڈیسن کا سارا قبضہ کن کے پاس ہے؟ ان کے پاس ہے۔ ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے بیچارہ، میڈیسن وہ بنا نہیں سکتا، وہ سارا قبضہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ساری چیزیں۔ لیکن جو حکمت ہے، جو ہم جسے طب اہل بیت کہتے ہیں، جو معصومین کا طب ہے، جو فرمان معصوم ہے، دیکھیے خدا کو پتا ہے میں نے جس دانے کو پیدا کیا ہے یہ اس انسان کو کیا فائدہ دے گا، کیونکہ دانہ بنانے والا بھی وہ ہے اور دانے کو کھانے والا جو بنانے والا ہے وہ بھی وہ ہے۔ ہمیں بھی اس نے بنایا، زمین سے جتنے دانے، تو خدا بتا سکتا ہے، معصوم کی روایت ہے کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج خدا نے دنیا میں نہ رکھا ہو، ہر بیماری کا علاج رکھا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مومنین ان چیزوں سے بہت زیادہ دور ہیں۔ تو طب اہل بیت یعنی معصومین کی روایات سے اس میں بھی اجتہاد ہوتا ہے، جس میں آیت اللہ تبریزیان ماشاءاللہ بہت آگے تھے، اور یہ مسائل صرف پاکستان میں نہیں، ایران میں ان کے لیے مسائل پیدا ہوئے، بیچارے اب ایران چھوڑ کے نجف چلے گئے۔ یعنی اتنا یہ پاورفل ہے یہ ڈاکٹرز ہیں ہمارے جو یہ ساری ایلوپیتھک میڈیسن میں، کیونکہ انہوں نے شکایت کی ایرانی اس کو ہیلتھ منسٹری کو کہ بھائی صرف مشہد میں ہمیں مہینے میں کوئی 600-700 ملین کا نقصان ہو گیا ہے۔ کہ کیوں نقصان؟ کہ مریض کم ہو گئے ہیں، تو فائنینشل نقصان ہو رہا ہے، اور ہماری یونیورسٹیاں اتنے ڈاکٹر بنا رہی ہیں، اگر مریض نہیں ہوں گے تو ڈاکٹر کمائے گا کیسے؟ تو ان پہ کیس ہو گیا بیچارے پر، اور ان کو وہاں سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ ڈگریاں اور یہ سارے وسائل ان کے لیے مسائل تھے، لہٰذا وہ چلے گئے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جاتے جاتے انہوں نے کام کر دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم ایک طب اہل بیت کے ماننے والے کو یہاں سے دور کر رہے ہو، میں ایک کام کروں گا، گھر گھر میں اہل بیت کا دواخانہ بنا دوں گا۔ انہوں نے ایک مہم چلائی کہ گھر گھر اہل بیت کا دواخانہ، اور انہوں نے وہ اپنی سارے نسخے تھے وہ سارے تقسیم کر دیے، اور مومنین کو کہا تمہارے گھر میں یہ دواخانہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ہیں اہل بیت کے زندہ معجزے۔ کچھ ایسی بیماریاں ہیں، خود آیت اللہ تبریزیان اپنے لیکچرز میں فرماتے تھے کہ بھائی پہلے زمانے میں ہاسپٹل بھی کم ہوتے تھے، مریض بھی کم ہوتے تھے، جتنی ترقی ہو رہی ہے، جتنے زیادہ ہاسپٹل بن رہے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے، آؤٹ پٹ تو یہ ہو کہ بیماری کم ہو۔ اگر ڈاکٹر زیادہ ہوں، ہاسپٹل زیادہ ہوں، ریسرچ زیادہ ہو، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ بیماری کو کم ہونا چاہیے۔ کہ جتنے جتنے ہاسپٹل بڑھ رہے ہیں بیماریاں بھی اتنی بڑھ رہی ہیں، جتنے جتنے ڈاکٹر، جتنی جتنی دوائیاں، بیماری امراض اتنے بڑھ رہے ہیں، اتنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان علوم میں۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم طب معصومین کو پیش کرتے ہیں جس سے فائدہ ہوگا، لیکن کیونکہ وہی بات ہے اکنامک میں ہم بہت کمزور ہیں، مالی اعتبار سے ہم بہت کمزور ہیں، کیونکہ ہر دوائی کا کلینکل ٹرائل ہونا چاہیے، ہر پودے کا کلینکل ٹرائل ہونا چاہیے، کہ یہ جو معصوم نے فرمایا ہے اگر کوئی کلینکل ٹرائل اس کا ہو جائے، یعنی 10 مریضوں کو کھلایا جائے اور ان کی پہلے ٹیسٹ لی جائے، کھانے کے بعد پھر ان کی ٹیسٹ دی جائے، پھر یہ ثبت ہو یعنی رجسٹر ہو کہ ہم نے واقعی اس دوائی کو کھلایا اور 10 مریضوں کو شفا ملی، جس طرح وہ کلینکل ٹرائل کرتے ہیں، اسی طرح اگر طب کا بھی کلینکل ٹرائل ہوتا تو یہ علم پوری دنیا میں چھا جاتا اور نظام کفر اور ظلم کو ہم شکست دے سکتے تھے۔ جسم کی بھی سلامتی اہل بیت ضامن ہے، روح کی سلامتی کے بھی اہل بیت سالم ہے، کیونکہ سالم جسم سے جب انسان عبادت کرتا ہے اس انسان کو لذت ملتی ہے۔ اگر کہیں مجھے تکلیف ہو، اگر کہیں پہ درد ہو، میں عبادت کروں گا، لہٰذا عبادت میں مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ من و تن کا آپس میں بڑا رشتہ ہے۔ جسم اگر صحیح سالم ہوتا ہے عبادت میں مزہ آتا ہے۔